السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی، یہ صحت، یہ مال سب کچھ دیا ہے، اور جب چاہے اللہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ کوئی انسان کسی بھی طریقے سے اس کو روک نہیں سکتا۔ جب بھی اس کی جو زندگی ہے ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے۔ اسی طریقے سے مال ہے تو کبھی کوئی گھر کے اندر بیمار ہو جائے گا، کبھی کوئی حادثہ ہو جائے گا، اس میں جتنی جمع پونجی ساری لگ جائے گی۔ تو مال اور جان یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک پیکیج اور ایک آفر ان کو متعارف کروایا ہے، اور وہ آفر کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں ان کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان اور مال مجھے بیچ دو، بدلے میں کیا ملے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ جنت کیسے حاصل کرنی ہے، اپنی جان اللہ تعالیٰ کو کیسے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنا ہے، قتال کرنا ہے، اور جہاں کہیں جان کی ضرورت پڑے جان کی بازی لگانی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم وہاں پہ اپنی جان لٹا کے آ جاؤ، لیکن اس نیت سے نکلنا۔ واپس بھی آ گئے نا، غازی بھی بن گئے، فیقتلون، اگر شہید کر دیے گئے تب بھی تمہیں اجر ملے گا، لیکن اگر تم قتال کرتے ہوئے غازی بن کے واپس بھی آ گئے تب بھی تمہیں یہ فائدہ ملنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کا یہ اصول ہے نا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بات لکھ کر دے دی جائے نا اور اس پر سائن ہو جائیں اور دو طرفہ اتفاق ہو جائے تو پھر تو اس پہ جو ہے نا کوئی شخص شک کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لکھے ہوئے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے اوپر حق کر لیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ بات کہاں کہاں موجود ہے؟ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، ہر جگہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور جب لکھ دی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری ہونی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا تو وہ وعدہ بھی پورا کرے گا، عہد کر دیا تو عہد بھی پورا کرے گا۔ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تجارت کر لی ہے نا، اس پر خوش ہو جاؤ۔ یہ تمہارا جو بزنس تم نے اپنی جان اللہ کو، اللہ کے حوالے کر دی ہے، یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اس پر خوش ہو جاؤ۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس آیت میں جو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے ساتھ ایک تجارت کی ہے کہ جان اور مال میری ہے، میں جب چاہے لے سکتا ہوں، لیکن ڈیمانڈ یہ ہے خوشی سے حاضر ہو جاؤ، خوشی سے وہ چیز میرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تم نے ہر وقت تیار رہنا ہے، تیاری میں رہنا ہے کہ کسی بھی وقت اگر میرا حکم آتا ہے اور کسی بھی وقت میرا اگر کسی جگہ پر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں تم لوگوں کو یہ حکم دوں گا کہ تم نے نکلنا ہے تو تم نے نکلنا ہے۔ اپنی کوشش تو کریں۔ ابھی جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، وہ فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، یا اس کے علاوہ کہیں بھی دوسرے ملک کے اندر یا دوسرے علاقے کے اندر یا اپنے ملک کے اندر کہیں ہو رہا ہوتا ہے، مسلمان اپنی حتی الوسع کوشش کر کے دوسرے مسلمان کی مدد تو کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ہم جو ہے نا وہ ابھی قتال کے لیے اور اس طرح کے معاملات کے لیے نہیں نکل سکتے، لیکن کم از کم اپنی تیاری تو رکھیں، ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہم سے تو جو ہے نا وہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ اگر آج ہمارے نوجوان ایک لڑکا جو ہٹا کٹا ہے اس کو کہہ دیا جائے نا بھائی یہ یہاں پہ آٹے کی بوری پڑی ہوئی ہے، یہ اندر رکھنی ہے، یا کوئی پانی کا کین 19 لیٹر یا اس سے بڑا کوئی کین پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ فلٹر پلانٹ سے بھر کے لانا ہے، تو بچہ کہتا ہے جی مجھ سے بھرا نہیں جا رہا۔ یعنی یہ ہماری جو ہے نا وہ اس وقت طاقت ہو گئی ہے ہماری نوجوان نسل کی۔ تو اپنے آپ کو تیار کرنے کا مطلب 1 کلومیٹر اگر دوڑ لگوا لی جائے ہم سے تو وہ نہیں ہم سے لگنی۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو تیار کریں ہر ایسی سچویشن کے لیے کہ جب کبھی ضرورت پڑے تو ایک مسلمان وہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو بہت سے دلائل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سستی سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن سوشل میڈیا پہ فیس بک اسکرولنگ ہے، واٹس اپ چلا رہے ہیں، کبھی انسٹاگرام چلا رہے ہیں، کبھی کچھ، اور اپنے آپ کو ہم نے سست بنا لیا، اٹھ ہی نہیں پاتے، جدھر بیٹھے ہیں بس ادھر ہی بیٹھے ہیں اور کوئی کام نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں ان چیزوں کی محبت بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر
جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو حاصل کرنا، استعمال کرنا غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے استعمال کریں، لیکن ان نعمتوں میں اتنا زیادہ انسان آگے بڑھ جائے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے اس میں سستی اور کاہلی آ جائے اور اپنا جو مقصد ہے اس کو وہ چھوڑ کے بیٹھ جائے اور اتنا بزدل بن جائے کہ کسی کو جواب تک نہ دے پائے، اتنا بزدل بن جائے کہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بات ہی نہ کر سکے، تو میرے بھائی یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی جو تجارت ہے اس میں بیچ دیں اپنے آپ کو کہ اللہ تو نے جان اور مال مانگی ہے، یہ میرا جان اور مال تیرے لیے ہے، میں آج سے کوشش کروں گا تیرے دین کی تبلیغ کی، آج سے کوشش کروں گا اس کو آگے پہنچانے کی، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آواز اٹھانے کی اور ان کی جو ہے نا کسی بھی طریقے سے میں مدد کر سکوں، چاہے وہ بائیکاٹ کرنا ہے ان کا یا جو ہے نا وہ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے یا کسی بھی لحاظ سے میں جو کر سکتا ہوں ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے تعاون کرنا، جو بھی میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔